السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے لفظ کے بارے میں بتائیں گے جسے گاہے بگاہے ہم اور آپ گھر پر، دکان پر، بازار میں، دعوتوں میں، اجلاس میں، غرض کے الگ الگ موقعوں پر بولتے ہیں، یا ہمارے کان میں ان الفاظ کی آواز آتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ یہ خاص اور بہت استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ مسلمان تو مسلمان، ہم نے غیر مسلموں کو بھی اپنے جملوں میں اس کا استعمال کرتے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب آپ کے اور ہمارے ذریعے کیا گیا عزم یا ارادہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا اس پورے لفظ کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر لکھا جائے، انشاء ایک ساتھ اور اللہ ایک ساتھ لکھا جائے، یا پھر تین ٹکڑوں میں بانٹ کر لکھا جائے، یعنی انشاء اللہ۔ تو یہ کلمہ اس طرح سے تین الفاظ پر مشتمل ہو جائے گا۔ ان یعنی اگر، شاء یعنی چاہا، اللہ یعنی اللہ نے۔ تو یہ جملہ بنا اگر اللہ نے چاہا، اور اگر اسے دو ٹکڑوں میں لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کلمہ دو الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ اس میں انشاء ایک الگ لفظ ہے جس کے مادے کے عربی زبان میں معنی پیدا کرنے، شروع ہونے، تعمیر کرنے اور لکھنے وغیرہ کے ہیں۔ اس مادے کے اور بھی کئی الفاظ اردو زبان میں رائج ہیں، مثلا منشا، انشا پردازی، نشاط ثانیہ، منشی، نشو نما۔ لہٰذا اس الفاظ کو دو ٹکڑوں میں لکھنے سے اس کے معنی وہ قطعی نہیں رہتے جو عام طور سے ہم اور آپ اردو زبان میں گمان کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ کا درست املا یہ ہے کہ اسے تین الفاظ پر مشتمل کیا جائے، یعنی ایسے لکھا جائے انشاءاللہ۔ بعض لغات میں انشاءاللہ کو دو ٹکڑوں میں لکھا گیا ہے، پر یہاں ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ انشاءاللہ کو تین ٹکڑوں میں لکھنا ہی بہتر اور اصولی و جامع بات ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ کو تین ہی ٹکڑوں میں، یا یوں کہیں کہ تین الگ الگ الفاظ کی صورت میں ہی لکھا جائے۔